10واں باب اشتمالیت۔ جب جرمن اشتراکی اپنی انقلابی اقلیت سے ذاتی طور پر برسر پیکار ہو گئے تاکہ وہ ویمر جمہوریہ کا دفاع کر سکیں، تو یہ سمجھا گیا کہ ان کا یہ فیصلہ نہ صرف اپنی فوری اہمیت کے اعتبار سے صحیح تھا، بلکہ یہ فیصلہ آنے والی باتوں کی نشاندہی بھی کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے اس دور میں ایک مقامی مناقشے سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ حقیقتاً یہ پہلا بڑا معرکہ تھا جسے 20ویں صدی کی سیاست میں فوری طور پر فیصلہ کن جنگ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس معرکہ کو ایک ایسی جنگ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا تھا جو آمریت اور جمہوریت کے درمیان واقع ہوئی ہو۔ آئینی حکومت کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے اشتراکیوں کی اکثریت نے دوسرے گروہوں میں شمولیت حاصل کر لی تاکہ وہ ایک ایسے پارلیمانی نظام کی حمایت کر سکیں جس کا انحصار جماعتی تقابل اور عوامی مرضی پر ہو۔ پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے سے کچھ ہی پہلے انقلابی مارکسیوں نے زار روس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا۔ اس کی جگہ پر وہ ایک پرولتاری آمریت قائم کر رہے تھے۔ یہ ایک نئے قسم کی حکومت تھی جو عوامی مرضی پر مشتمل نہ تھی، بلکہ کمیونسٹ پارٹی کی انقلابی طاقت پر مبنی تھی۔ یہ جماعت مختصر سے دانشوروں کی جماعت تھی جو بہت اچھی طرح سے منظم تھے۔ حالانکہ اشتراکیت جرمنی میں ناکام رہی، لیکن روس میں اس کی کامیابی بہت سے مستقبل کے تجربوں کی بنیاد بن گئی جو جابر اقلیتیں مختلف مقامات پر کر سکیں گی۔ اس وقت سے اب تک آمریت آئینی حکومت کی سب سے خطرناک حریف بن چکی ہے۔ جدید آمریت کی اہمیت اور نوعیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مغربی دنیا کے محدود دائرے سے نکل کر نو آبادیات کے مسئلے پر غور کیا جائے۔ صنعتی انقلاب کا ایک نہایت دور رس نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ غیر مغربی اقوام تیزی کے ساتھ مغربیت کا شکار ہونے لگی۔ دنیا کی مختلف روایتیں، تہذیبیں، چاہے وہ دور قدیم کی تہذیبیں ہوں یا دور جدید کی، اب زیادہ عرصے تک جدید ٹیکنالوجی کی طاقت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھیں۔ 19ویں صدی کے اختتام تک کرۂ ارض پر زیادہ تر بسنے والے اپنے معاشرتی رہن سہن کے طریقوں کو بدلنے پر مجبور کر دیے گئے اور انہیں مغربی تہذیب اپنانا پڑی۔ خاص طور سے جاپان میں مقامی رہنماؤں نے اپنے ملک کو جدید طرز زندگی میں رنگ دیا اور اس کے بجائے کسی غیر ملکی طاقت کی غلامی قبول نہیں کی۔ صنعتی طور پر پسماندہ علاقوں کے مقدر میں حسب معمول یہ لکھا تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے یورپ کی نو آبادیاتی طاقتوں سے شکست کھائیں اور ان کے زیر اقتدار زندگی گزاریں۔ ملک کے معاملات میں یہی نتیجہ برآمد ہوا کرتا تھا کہ ایسی سیاسی اور سماجی صورت پیدا کر دی جاتی تھی جو اپنے کردار کے اعتبار سے آمرانہ طرز حکومت اپنانے کی مقتضی ہو۔ ایک نئی اور اونچے قسم کی تہذیب کے نام پر ایک مغربی یا مغرب زدہ دانشور حلقہ تمام بقیہ آبادی پر مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور پسماندہ مقامی افراد کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جدید صنعتی طور کے تقاضوں کے سانچے میں خود کو ڈھال لیں۔ اس وقت جبکہ مغربی ممالک خود آئینی جمہوریت کی جانب تیزی سے گامزن تھے، ان نئے لوگوں نے جس طرز حکومت کا نمونہ پیش کیا تھا وہ باقی دنیا کے لیے ایک نئے قسم کی آمریت یا شخصی حکومت کا نمونہ تھا، یا بالفاظ دیگر مغرب زدہ دانشوروں کی آمریت تھی۔ زار کے زمانے کے روس کی حالت۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل زار کی حکومت میں روس کی حالت نہایت پریشان کن تھی۔ یہاں پطرس اعظم کے زمانے سے 200 برس بعد تک ملک کو مغرب زدہ بنانے کی کوششیں جاری تھیں، لیکن اس کا اثر نہایت معمولی اور نامکمل ہی تھا۔ اس دور میں روس نے خود کو کافی طاقتور بنا لیا تھا اور اب وہ اپنی آزادی برقرار رکھنے کے قابل ہو چکا تھا اور جاپان کی طرح دنیا کی سیاست میں ایک بڑی طاقت کا کردار ادا کرنے کے قابل بنتا جا رہا تھا۔ پچھلی صدی سے روس میں ٹالسٹائی اور میڈلیف جیسے دانشور بھی پیدا ہوئے جن کے ادبی اور سائنسی کارنامے کسی مغربی ملک کے مقابلے میں ثانوی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود روس کا شمار اب تک پسماندہ ملکوں میں ہی کیا جاتا تھا۔ جہاں تک جدید صنعتوں کا تعلق ہے، اس ملک کے پاس بہت مختصر سی کائنات تھی اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ بھی غیر ملکی سرمایہ داروں اور تکنیکیوں کے زیر اقتدار تھا۔ لوگوں کی اکثریت معمولی کسانوں اور ناخواندہ اور ماضی کی پرستش کرنے والے افراد پر مشتمل تھی جن کے رہن سہن کے طریقے کو ابھی مغربی تہذیب نے نہ چھو پایا تھا۔ یہ کسانوں کا عظیم اجتماع مغرب کے اعلیٰ درجے کے متمدن افراد کے مقابلے میں
کچھ بھی تو قدر مشترک نہ رکھتا تھا۔ سیاسی حاکمیت زار حکومت کے قبضے میں تھی، جو اس درجہ کی شخصی حکومت تھی اور عوامی اختیار سے باہر تھی جتنی کہ نو آبادیاتی حکومتیں عام طور پر ہوا کرتی تھیں۔ اس بات کو اجمالاً کیا جائے تو روس کو ابھی بہت سی منزلیں سر کرنی تھیں تاکہ وہ مقابلتاً مغربی اقوام کے سامنے اپنا رتبہ بلند کر سکے اور ان کا ہم پلہ اپنے کو ثابت کر سکے۔ سیاسی اصطلاح میں بات کریں تو یہ ہم کہیں گے کہ ان حالات کا اہم نتیجہ اس صورت میں برآمد ہوا تھا کہ اعلیٰ طبقوں میں انقلاب لانے کا جذبہ رفتہ رفتہ فروغ پانے لگا۔ حالانکہ بہت سے زاروں نے روس کو جدید تر بنانے کی کوششوں میں قائدانہ طور پر حصہ لیا، لیکن ان کی آزادی کے ساتھ تبدیلی لانے کی خواہش اس سبب سے محدود ہو کر رہ جاتی تھی کہ ان کی حاکمیت ذاتی طور پر شخصی حکمرانی کی فرسودہ روایات کی حامل تھی، اور جیسے جیسے جدیدیت فروغ پاتی گئی، یہ حکمران ترقی پسند روسی عوام کی جانب سے مشکوک ہوتے گئے اور ملکی معاملات قدامت پسند عمرا کو سونپنے لگے۔ اس طریقہ کار نے روسی عوام کو ایک مایوس کن حالت میں مبتلا کر دیا۔ زار کی حکومت اتنی قدامت پسندانہ نہ تھی کہ وہ روایتی روس کے زوال کو گرفت میں لے سکتی اور اس طرح وہاں کی آبادی کے زیادہ روایتی طبقات کی وفاداری محفوظ رکھ سکتی، لیکن یہ حکومت جدید رجحانات کے مقلدین کے لیے بہت قدامت پسند تھی اور اپنی اصلاحات سے انہیں مطمئن نہ کر سکی تھی۔ جب جدیدیت کے حامی اپنے ملک کا مقابلہ مغربی اقوام سے کرتے تو وہ اپنے ملک میں بہت سی کمیاں محسوس کرتے۔ 1903 عیسوی کی جاپان روس جنگ کے بعد ان کی بے اطمینانی اس وقت بہت شدید ہو گئی جب نئے طور پر جدیدیت سے آراستہ جاپانی شہنشاہیت نے روس پر اپنی فوجی برتری واضح کر دی اور جدید ترین فوجی تکنیکوں کو جنگ کے دوران استعمال کیا۔ روس کی ماکسیت۔ اس دور کے جدید رجحانات نے 19ویں صدی کے روسیوں کو فطری طور پر آمادہ کیا کہ وہ روشنی اور ذہانت حاصل کرنے کے لیے مغرب کی جانب توجہ دیں۔ جب ماکسیت کی ابتدا یورپین حریت کی نئی شکل میں ہوئی تو بہت سے لوگوں نے ماکسیت کو نہایت دلچسپی لیتے ہوئے اپنایا اور اسی کو اپنے مسائل کا واحد حل گردانا۔ مارکس اور اینجلز کی تصنیفات جیسے ہی شائع ہوئیں، فوری طور پر ان کا روسی زبان میں ترجمہ کر لیا گیا اور زاریت کی سنسرشپ یعنی اشاعت پر کڑی پابندیوں کے باوجود ان تصنیفات کو وسیع پیمانے پر لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس طرح روسیوں کی بہت بڑی تعداد شروع سے ہی انقلابی مارکسیت کی معتقد ہو گئی۔ ان لوگوں نے جنگ سے قبل کی اشتراکی تحریک کی ترقی کے مقابلے میں ایک مختصر لیکن بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے مارکسیت کا نظریہ روسی نقطہ نگاہ سے مایوس کن تھا۔ مستقبل کے لیے اس نظریے کی امیدیں تمام تر ان حالات پر مشتمل تھیں جو جدید صنعت کاری کی آخری منزلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ مارکس نے اس مفروضہ سے ابتدا کی تھی کہ ایک پورے طور پر ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ سماج پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس کا آنے والے انقلاب پر اعتماد اس یقین پر مبنی تھا کہ سرمایہ داری بذات خود کارخانے کے مزدوروں کا ایک ایسا طبقہ پیدا کرے گی جو دوسرے تمام طبقوں سے بہت زیادہ بڑا ہوگا، جو محض اپنی تعداد ہی سے سرمایہ دار حاکموں کو مغلوب کر لے گا۔ جنگ سے قبل روس میں ان میں سے کوئی اصول فروغ نہ پا سکے کیونکہ روس اب بھی سرمایہ دارانہ نظام سے قبل کی ترقی کے مدارج میں تھا۔ ایک ایسی قوم جو کسانوں اور زمینداروں پر مشتمل تھی، اس کے پاس محنت کشوں کی ایک مختصر سی اقلیت ہی موجود تھی، اور اس کی اس سے بھی مختصر سرمایہ داروں کی اقلیت اس بات سے بہت دور تھی کہ وہ حاکمانہ طبقے کی حیثیت پیدا کر سکے۔ جدلیات کے اصولوں کے اعتبار سے یہ معلوم پڑ رہا تھا کہ کسی پرولتاری انقلاب آنے سے قبل روس کو سرمایہ دارانہ ترقی کی ایک طویل مدت سے گزرنا پڑے گا۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو ایک غیر طبقاتی سماج کے قیام کا خواہاں ہو، یہ صورتحال غیر مفید بھی تھی اور بھیانک بھی۔ لینن کی ایجاد، استمراری جماعت یا آمرانہ پارٹی۔ روسی انقلاب کے مستقبل کے رہنما لینن ایک انقلابی مارکسی رہنما تھے۔ لینن ذاتی طور پر ایک مغرب زدہ متوسط طبقے کا اہل علم تھا۔ اس نے اپنی تمام زندگی قائم شدہ نظام حکومت کے استحصال کے سلسلے میں صرف کی، اور وہ ہر اس بات کا بدترین مخالف تھا جو اس کی انقلابی امیدوں کے ساتھ مصالحانہ انداز اختیار کرنا چاہے۔ اس کی ذاتی صلاحیتیں جو جلد حقائق کی صورت میں رونما ہونے والی تھیں، مدبرانہ سیاسی اقدام کی خاطر وقف تھی۔ اس کے لامحدود سیاسی شعور نے اسے آگاہی دے دی تھی
کہ اب اس کے ملک میں جو انقلابی بحران آنے والا ہے اسے زیادہ عرصہ تک روکا نہیں جا سکتا۔ یقیناً روسی پرولتاری کمزور ہیں، مگر یہاں کے سرمایہ دار جن سے انہیں مقابلہ کرنا ہے ان سے زیادہ کمزور ہیں۔ اس صورتحال کی قدہ کشائی روسی حکومت کے زوال میں مضمر تھی۔ غیر مفید جابرانہ نظام کے 10 سال بعد بھی زار کی حکومت اپنے آخری مقلدین اور تابعین کو بھی نظر انداز کر رہی تھی اور ان کی حوصلہ شکنی پر کمر بستہ تھی۔ ایسے نازک سے ڈھانچے کو الٹنے کے لیے کمزور فوجیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ایک مختصر مگر قابل اعتماد اقلیت انقلابی اقدام کی خاطر تیار کر لی جائے تو اس حکومت کا تختہ الٹنے کا جلد موقع مل جائے گا۔ ایک ایسے ملک میں جو ہمیشہ سے ذمہ دارانہ سیاسی قدم اٹھانے کا عادی رہا ہو، مارکسی انقلاب لانے کا نتیجہ خلفشار ہوگا۔ ان حالات میں ایک ایسی انقلابی اقلیت جو اس قوم میں تنہا منظم اور فیصلہ کن فرقہ کی حیثیت رکھتی ہوگی، کچھ عرصہ تک کے لیے حالات پر ضرور قابو پا سکے گی۔ لینن کی رائے کے مطابق اس اقدام کی تیاری کرنا اس وقت روسی مارکسیت کا نصب العین تھا۔ اس سلسلہ خیال کی تقلید کرتے ہوئے لینن نے ایک نئے سماجی ادارے کی بنیاد ڈالی جس کو آمریت پسند جماعت کے نام سے موسوم کیا۔ عرصہ دراز سے جماعتی تشکیل عوام کے انتخابات کے سلسلے میں ایک ناگزیر ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ مغربی یورپ میں اشتراکی جماعتیں تقریباً 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ حامیوں کے ساتھ موجود تھیں۔ روس میں جہاں پرولتاری بہت مختصر تعداد میں تھے اور جہاں تمام قسم کے سیاسی ادارے سختی کے ساتھ دبا دیے جاتے تھے، وہاں اس قسم کی عوامی پارٹی کی تشکیل ناممکن بات سمجھی جاتی تھی۔ فن سیاست میں لینن کا سب سے زیادہ قابل قدر کارنامہ اس بات کو تسلیم کرنا تھا کہ انقلاب کا مقصد ایک انتہائی مختلف قسم کے ادارے کے ذریعہ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی ایک نہایت ہی مورکت الارا تصنیف کیا کرنا چاہیے میں اس نے ایک نئی اور حقیقی طور پر انقلابی سیاسی جماعت کی خصوصیات متعین کر دی تھیں۔ اس معاملے میں جماعت کی تعداد ابتدائی غور و فکر کے لیے زیادہ اہمیت نہ رکھے گی، اس لیے کہ وہ ہر فرد کو بلا تخصیص و بلا امتیاز جماعت میں شامل ہونے کا موقع دے۔ کمیونسٹ پارٹی کو سختی کے ساتھ آدمیوں کا اور مقلدین کا انتخاب اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس جماعت میں پیشہ ور انقلابیوں کی ایک مضبوط تعداد موجود ہونا چاہیے جو پارٹی کے لاہے عمل کے معاملے میں مکمل طور پر وفادار ہوں اور ایک تربیت یافتہ فوج کی طرح ہر وقت تیار رہیں تاکہ اپنے اعلیٰ افسروں کے احکامات کی تعمیل بلا عذر کرتے رہیں۔ اس منظم حلقہ ارباب علم و سیاست کا کام یہ ہوگا کہ زیادہ عوامی مقبولیت کے ماتحت تنظیموں میں قیادت کی حیثیت حاصل کرتے رہیں تاکہ اختیارات کے استعمال کے وقت وہ انتظامی سربراہوں اور عوام کے درمیان سفارت کے فرائض انجام دے سکیں۔ اس طرح جماعتی ارکان کا ایک مختصر سا اہم حصہ یا حلقہ بیرونی قوتوں کی سرگرمیوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ قابو میں رکھ سکے گا اور انہیں انقلابی مقاصد کے لیے استعمال بھی کر سکے گا۔ یہی وہ نظریہ تھا جسے لینن نے ایک عملی انسان کی حیثیت سے اپنی عملی تحریکوں میں اپنانے کی کوشش کی۔ اس کی مدبرانہ قیادت میں روس کی کمیونسٹ پارٹی جدید آمرانہ جماعت کی حیثیت سے مثالی بن گئی۔ لیننزم کا قدامت پسند مارکسیت کے ساتھ الحاق۔ انقلابی مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک اعلیٰ طور پر منظم دانشورانہ جماعت کے اعتماد پر لینن واضح طور پر جمہوری اشتراکیت کے رجحان کا سخت مخالف تھا۔ مارکس کے جمہوری رجحان کی الجھنیں ایسی تھیں کہ کمیونسٹوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ اپنی حیثیت کا دفاع مارکسی قدامت پرستی کی اصطلاح میں کریں۔ مارکس اور اینجلز، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، اکثر آنے والے انقلاب کے بارے میں جمہوری تحریکوں کی اصطلاح استعمال کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کم مواقع پر آمریت کا لفظ استعمال کیا تاکہ پرولتاری حکومت کی تخصیص کی جا سکے۔ انہوں نے ان محاوروں کا بھی استعمال کیا ہے جیسے باشعور پرولتاری اور پرولتاریوں کا ہراول، جس سے انقلابی تحریکوں کے دانشورانہ نقطۂ نظر کا انکشاف بھی ہوتا ہے۔ سابقہ نظریہ کا یہ پہلو لینن اور اس کے مقلدین کی گرفت میں بھی رہے اور ان لوگوں نے ان پہلوؤں کی توسیع بھی کی۔ روسی کمیونسٹوں نے اپنی پارٹی جو ایک طرح کے پیشہ ور انقلابیوں پر مشتمل تھی کو ایک صحیح پرولتاری ہراول کا خطاب دیا ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ تنہا ہی پرولتاریوں کے ترقی یافتہ طبقاتی شعور رکھنے والے گروہ کی حیثیت سے اس بات کے تنہا حقدار ہیں کہ ساری دنیا کے پرولتاریوں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کریں اور باقی ماندہ معاشرے پر پرولتاری اقتدار کا استعمال کریں۔ مارکسیت کے اس نئے تصور کے مطابق یہ پوچھنا غیر ضروری ہوتا ہے کہ کیا پرولتاریوں کو آبادی کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، یا یہ
کہ کیا جماعت نے پرولتاریوں کے اندر جمہوری قیادت حاصل کر لی ہے؟ جو بات ضروری تھی وہ یہ بات تھی کہ ایک مناسب طریقہ پر تربیت یافتہ انقلابی دانشوروں کا حلقہ اختیارات کو سنبھال لے اور اس طاقت کو ایک مؤثر آمریت کے قیام کی جدوجہد میں استعمال کرے جو پرولتاریوں کے واسطے مختص ہو۔ سائنسی اشتراکیت کا بنیادی اصول جدلیاتی مادیت پرستی ہے۔ یہ اصول ہی اسے خالص تخیل پرستی سے ممیز کرتا ہے۔ اس بات پر یقین کہ ایک پرولتاری انقلاب آنا ناگزیر ہے اور ایک مکمل طور پر غیر طبقاتی سماج کا قیام ضروری ہے، اور اس بات کا اطلاق مکمل طور پر ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ معاشرے پر ہی ہوتا ہے جس کی موجودگی اس نظریے کے ماننے والوں کا مفروضہ ہے۔ حالانکہ زار کے عہد کا روس امتیازی طور پر اب بھی سرمایہ داری کی ابتدائی منزلوں میں تھا، اس لیے ظاہری صورت تو یہ تھی کہ اس ملک میں پرولتاری انقلاب کے لیے ابھی مناسب وقت بھی نہ آیا تھا اور فضا بھی قطعاً سازگار نہ تھی۔ اس لیے یہ مسئلہ غور طلب تھا کہ روسی مارکسی انقلابی سرگرمیوں میں اس وقت تک حصہ نہ لے سکیں گے جب تک وہ اپنے ذاتی نظریات کے بنیادی اصولوں کے ساتھ خود ہی تشدد کی کارروائی نہ کرنے لگیں۔ شہنشاہیت یا سامراجیت کا نظریہ۔ لینن کی سامراجیت اس سوال کا جواب فراہم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل کے 10 برسوں میں مغربی یورپ کی صنعتی طور پر زیادہ ترقی یافتہ اقوام اس مقابلہ میں شدت کے ساتھ سرگرم عمل تھیں کہ وہ اپنی نو آبادیاتی بادشاہتوں کی توسیع کریں۔ مارکسی اصطلاحات میں ان عملی تحریکوں کا تجزیہ کرتے وقت لینن نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ بات سرمایہ داری کی تباہی کی نمایاں علامت ہے کہ اپنی ترقی کرتی ہوئی پیداوار کی ملکی بازاروں میں کھپت نہ ہونے کی وجہ سے ترقی یافتہ صنعتی ملکوں نے نو آبادیاتی بازاروں کو مکمل طریقے سے اپنے قابو میں لے رکھا تھا۔ مغربی سرمایہ داروں نے نو آبادیاتی مزدوروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر منافع کمانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی اور اس طرح ملکی محنت کشوں کی صلاحیت سے پورے طور پر فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ اس بات نے اسے اس قابل کر دیا کہ مارکس کی ابتدائی پیشگوئی کے برخلاف وہ اور بھی خوشحال ہوتے گئے اور انہوں نے محنت کشوں کی اجرت کو بھی اس معیار پر رکھا کہ وہ پیٹ بھر روٹی کھاتے رہیں۔ انہوں نے غربت اور افلاس کو اپنے ملک سے سمندر پار دیسوں کو برآمد کر دیا اور ایسا کر کے یورپ کے پرولتاریوں کو نسبتاً خوشحال کر دیا۔ اس طرح انہوں نے حقیقی پرولتاری طبقے کے طبقاتی شعور کے ارتقاء کو زیادہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ قوموں میں محدود کر دیا، اور اس لیے نئے نئے نو آبادیاتی بازاروں کی تلاش برابر جاری تھی، مگر امکانی سامراجی توسیع کا علاقہ چونکہ محدود تھا اس لیے یہ طریقہ کار زیادہ دن قائم نہ رہ سکا، اور اب یہ ظاہر ہونے لگا کہ سرمایہ داری آخری منزل کو پہنچنے کے لیے سامراجی جنگ ناگزیر ہوگی، جیسے کہ حریفانہ شہنشاہیتیں ایک ایسی جنگ میں مبتلا ہو جائیں جس کا خاتمہ موت اور نا امیدی پر ہو، اور ان کے درمیان صرف یہ وجہ فساد ہو کہ رفتہ رفتہ ان کا اقتدار نو آبادیات سے گھٹ رہا ہے۔ لینن کے قول کے مطابق کہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز اس بات کی پیشگوئی کر رہا تھا کہ سرمایہ داری کی طبعی عمر پوری ہو چکی ہے اور اب اس کا شیرازہ حیات بکھرنے والا ہے، اس لیے اب یہ بات ممکن تھی کہ اقتصادی طور پر پسماندہ علاقوں کو بنیاد بنا کر انقلابی سرگرمیوں کا جواز پیش کیا جا سکے، مگر مقابلتاً زار کے عہد کا روس غیر صنعتی تھا اور سرمایہ دارانہ نظام کا بھی حامل نہ تھا، مگر ایسے ممالک سے رابطہ ناگزیر تھا کیونکہ یہ ممالک اپنے خام مال کی پیداوار کی وجہ سے اور مصنوعات کے بازار کے سبب سے ان ممالک سے تعلق رکھنا مفید اور کارآمد تھا تاکہ مغربی سرمایہ داری قائم رہ سکے، اس لیے کہ ایک ایسے سیاسی انقلاب کی آمد ضروری تھی جو مغربی ممالک کو ان کے اقتدار رکھنے کی صلاحیت سے ہی یکسر محروم کر دے تاکہ یہ ممالک اس علاقے کو اپنے اختیار میں رکھ کر فائدہ اٹھا سکے۔ ایک اسی نوعیت کا انقلاب پورے سرمایہ دارانہ نظام کو نیست و نابود کر دے گا۔ ان علاقوں کے رہنے والے عوام اپنی اقتصادی پسماندگی کے باعث دوسرے عالمی محنت کشوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ستم زدہ افراد تھے، اور اس لیے ان کو اس انقلابی تحریک میں ایک خاص طور پر امید افزا شکل میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس بات سے لینن اس نتیجہ پر پہنچا کہ سرمایہ داری کی تباہی کی ابتدا صنعتی علاقوں میں نہ ہوگی بلکہ ان نو آبادیات میں ہوگی جہاں وہ اقتدار مستحکم کر چکے ہیں، کیونکہ زار کے عہد کا سیاسی نظام اپنی حیت کے اعتبار سے نہایت کمزور تھا، اس لیے روس ہی وہ ملک بن سکتا ہے جہاں سب سے پہلے سرمایہ دارانہ سامراج کو مؤثر طریقہ پر للکارا جا سکتا ہے، اور شاید عالمی انقلاب کے لیے نقطہ آغاز بننا اس ملک کے مقدر میں شامل ہے۔ اسی بنیاد پر لینن نے
اپنے مادر وطن روس میں پیشہ ور انقلابیوں کی رفاقت میں ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کی تھی۔ 1917 عیسوی کا انقلاب۔ روسی رہنما کی پیش گوئیوں کی سچائی جلد ہی امتحان میں مبتلا ہو گئی۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے، اس رہنما کی امیدیں حق پر مبنی ثابت ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے روح فرسا حالات سے شکست کھا کر زار کی حکومت، جو پہلے ہی زوال پذیر تھی، ناکامی کا شکار ہو گئی۔ حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور آخرکار انقلابیوں نے اس کا تختہ پلٹ دیا۔ اس انقلاب کے بعد جس قسم کا سیاسی انتشار ظہور میں آیا، اس نے کمیونسٹوں کو پورا موقع دیا کہ وہ پیشہ ورانہ انقلابیوں کی مانند اپنی صلاحیتوں اور اپنی فنکاری کا پورا مظاہرہ کر سکیں۔ اگرچہ کمیونسٹ پارٹی میں ابتدائی دور میں صرف پوری آبادی کا ایک مختصر سا حصہ ہی شامل تھا، لیکن ان کی بے مثال تنظیم، ان کی مدبرانہ صلاحیتوں نے آخرکار ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنے جملہ حریفوں کو مغلوب کر سکیں اور روس کے ایسے حاکم بن کر نمودار ہوں جن کی حاکمیت پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ اگرچہ لینن اپنے وطن میں ایک پیامبر کی شکل میں لینن کامیاب ثابت ہوا، مگر اس کی وسیع توقعات پوری نہ ہو سکیں۔ روسی انقلاب، جسے عالمی انقلاب کی ابتدا تصور کیا گیا تھا، اس نے اس طرح کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ لینن کی پیشگوئیوں کے قطعاً خلاف سرمایہ دارانہ جمہوریتیں اور نو آبادیاتی بادشاہتیں جو مغربی دنیا میں قائم تھیں، جنگ اور انقلاب کے جھٹکوں کو برداشت کر لی گئیں۔ اشتمالیت صرف روس میں ہی کامیاب ہو سکی اور صرف روس میں ہی قائم رہ سکی، اور اس کے نتیجے میں روسی کمیونسٹ پارٹی کو ایک درد انگیز نظریاتی بحران سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ روس میں کمیونسٹ حکومت کا قیام ایک عالمی کمیونسٹ تحریک کا حصہ کسی طرح بھی ثابت نہ ہو پایا۔ اس لیے روسی معاشرے کا غیر ترقی یافتہ کردار ہمیشہ ایک مسئلہ لا ینحل کی طرح باقی رہا۔ کاش اس ملک کے نئے حاکم اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ روس کے معاشی حالات اور روس کی فضا ابھی اشتمالیت کے قیام کے لیے سازگار نہیں ہے۔ کاش وہ جدلیاتی مادیت پرستی کی حمایت کے ساتھ ساتھ ابتدائی سرمایہ دارانہ ارتقاء مدارج کی ضرورت بھی محسوس کر پاتے۔ خالص نظریاتی نقطہ نگاہ سے یہ بات منطقی اور ضروری نظر آتی ہے، مگر عملی طور پر یہ بات مشکل تھی کہ ایک فوجی طرز کی غیر سرمایہ دارانہ تحریک اس بات کو منظور کر کے اپنی موت کی دستاویز پر دستخط کر دیتی۔ کاش یہ جماعت اپنی سیاسی حیثیت کا فائدہ اٹھا لیتی اور حکومت کی طاقت جبری معاشی ارتقاء کے لاہ عمل کو عملی جامہ پہنانے میں صرف کرتی۔ یہ بات عملی طور پر خوشگوار ہوگی، مگر نظریاتی طور پر مارکسیت کے منافی ہوگی۔ مارکسیت میں معاشیات کی اہمیت سیاست سے زیادہ ہے۔ قدامت پسندانہ مارکسیت کی اشتراکی تجدید۔ بہرحال مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے روسی اشتمالی انتخابات میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں عالمی انقلاب کی امیدوں کو بادل ناخواستہ ترک کرنا پڑا اور انہیں اسی کام پر اکتفا کرنی پڑی کہ وہ اشتمالیت کی صحیح تشکیل اپنے ملک ہی میں قائم کر لیں گے۔ لینن کے زیر قیادت ابتدا میں آہستہ روی کے ساتھ اور پھر بعد میں زیادہ تیزی کے ساتھ اسٹالن، جو لینن کا وارث تھا، کی رہنمائی میں انہوں نے روس کو سب سے پہلے ایک ارتقاء پذیر ملک کا مثالی نمونہ بنا کر پیش کر دیا اور یہ دکھایا کہ اشتمالی آمریت کون سی عظیم کامیابیاں لا سکتی ہے۔ اشتمالی جماعت اب مرکزی طور پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور منظم ہو چکی تھی۔ اسے اس کے خود ساختہ رہنماؤں نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا جس سے بقیہ آبادی پر مکمل اقتدار قائم کیا جا سکے، اور اس کے خوشگوار نتائج کی قوت کو 5 سالہ منصوبوں کے ایک سلسلے کے تحت ایک پسماندہ زراعتی معاشرہ کو جدید صنعتی معاشرے میں تبدیل کرنے پر صرف کیا جانے لگا۔ یہ بات بہت سے طریقوں سے قیمتی اور غیر مفید تھی۔ اس پالیسی کا یہ اثر تھا کہ روسی معاشیات کو بنیادی طور پر قطعاً ایک پشت کی قلیل مدت ہی میں تبدیل کر دیا جائے۔ کمیونسٹ پارٹی نے سیاسی اختیارات کا جابرانہ استعمال کر کے بہت سا کام اس طرح مکمل کرا لیا جو جدلیاتی مادیت پرستی کی منطق کے اعتبار سے سرمایہ دارانہ نظام کی تاریخی ناگزیر منزل کی شکل میں اپنے آپ نمودار ہوتا۔ جدلیات پر اس طرح نظر ثانی کرنے کا مفہوم یہ نہیں کہ لینن اور اس کے ورثا مارکسی نظریے کے مقلد نہیں رہے۔ روسیوں نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ وہ مارکس اور اینگلز کے حقیقی ورثا ہیں، اور اشتمالیت کی تحریک اپنی قوت اور خود اعتمادی کے اعتبار سے اس عقیدے کو جاری رکھنے کی غمازی کرتی ہے۔ ان کی کاوشیں مستقبل کے ایک غیر طبقاتی سماج کی تشکیل کی بے نام امیدوں سے قوت حاصل کرتی ہیں۔ ایسا سماج جس میں آخرکار حکومت اپنے آپ مرجھا کر ختم ہو جائے گی اور تمام انسان آزادانہ اور مکمل طریقے پر اقتصادی بہتات کی برکتوں اور انعامات سے مستفید ہوں گے۔
لینن کی تصنیفات میں یقیناً خصوصی طور پر ریاست اور انقلاب نامی تصنیف میں مارکسیت کا مزاجی رخ زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ مارکس اور اینجلز کی تصنیفات اس وضاحت سے قطعاً عاری ہیں، اقتصادی مقاصد کی تکمیل کے لیے سیاسی قوت پر اپنے اعتماد کے باوجود اشتراکی تاریخ کی اقتصادی ترجمانی پر یقین کرتے رہے۔ ان کی درد انگیز اور بعض اوقات مایوس کن کاوش کہ ایک ہی ملک میں اشتراکیت قائم کر لی جائے، اس یقین پر مبنی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک نہ ایک دن ضرور منہدم ہوگا، کیونکہ یہ نظام اقتصادی مخالفتوں کی فطری پرورش کے نتائج کا شکار ناگزیر طور پر ہوگا، اور یہ کہ اشتراکی دنیا نے پیداوار کے مالکانہ حقوق کو غصب کر کے ایک ناگزیر حل دریافت کر لیا ہے جس سے اقتصادی خوشحالی جلد از جلد لائی جا سکتی ہے۔ لینن کے مقلدین ہمیشہ اس بات کے مدعی رہے کہ انہوں نے نظریاتی قوت مارکس اور اینجلز کے اشتمالی نظریے سے حاصل کی ہے۔ ان باتوں سے واقف ہونے کے بعد ہم اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتے کہ 20ویں صدی کی اشتمالیت قطعاً ایک بالکل نئی چیز ہے جو اپنے پیش روؤں کے نظریات سے کئی بنیادی باتوں کے اعتبار سے بالکل مختلف شے ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے نظریات کردار کے اعتبار سے مقابلتاً رجائیت پسندانہ غیر سیاسی نظریات ہیں۔ انسان کی فطری ترقی کی ناگزیریت پر بے پناہ یقین رکھ کر انہوں نے ایک واحد انقلابی بحران کی طرف دیکھا جو اچانک اور فیصلہ کن طور پر انسان کی تخلیقی قوتوں کو آزاد کر دے گا اور قدرتی طور پر خود ضابطہ بنانے والے سماج کے روپ کی طرف لے جائے گا، جس میں کہ حکومتی جبر کی برائیاں کثرت کے ساتھ یا کامل طور پر معدوم ہو جائیں گی۔ حالانکہ اشتمالیت اب تک اس آخری امید موہوم سے وابستہ ہے، لیکن یہ بہت کم فوری حالات کا خوشگوار اندازہ کر پاتی ہے۔ اس کی انقلابی نجات کا تصور یہ ہے کہ پرولتاریوں کی آمریت قائم کر دی جائے، جس سے ایک تیز اور فیصلہ کن بحران کی صورت سمجھ لینا آسان نہیں، بلکہ اسے عام طور پر ایک دشوار گزار اور حوصلہ شکن خانہ جنگی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ اشتمالی کہتے ہیں کہ پرولتاریوں کی فتح ذاتی قربانیوں اور جاں فشانیوں کے ایک نئے دور کا آغاز کرتی ہے، نہ کہ ایک غیر طبقاتی سماجی یا ایک غیر حکومتی تخیلی دنیا کو ظہور میں لا کر خوشیوں کے وعدے کرتی ہے۔ اب ہمیں سرمایہ داری کی بیخ کنی پر پرولتاری حکومت کی قوتوں کو صرف کرنا ہے اور مستقبل کے لیے ایسا مضبوط اقتصادی ڈھانچہ تعمیر کرنا ہے جو خوشحالی اور فراوانی کا آغاز کر سکے۔ اس عبوری مدت میں ذمہ داری کا بار ایک ایسی جماعت کے کاندھوں پر ہونا چاہیے جو خصوصی طور پر تربیت یافتہ ہو اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کے کارکنان اپنی زندگی وقف کر چکے ہوں، ایک ایسی پارٹی جو سیاسی اثر حاصل کرنے کی خاطر نہایت جابرانہ تنظیم کو بھی قبول کر لے۔ اشتمالیت جدید نظریات کی تاریخ میں ایک نہایت اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بامقصد سیاسی عمل کی ضرورت اس نے پہلی بار تسلیم کی ہے، اور یہ انقلابی دانشوروں کے لیے ایک تخلیقی کردار کا پرزور تقاضا بھی کرتی ہے۔ 20ویں صدی کی سیاسیات کا کردار بڑی حد تک اس کی مثال سے دیکھا اور جانچا جا سکتا ہے۔ 10واں باب ختم ہوا۔